اور اہل باطل کے بارے میں نے کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک پہچان بتاتا ہوں، ابھی بتایا کہ وہ جو صحیح اور صاف روایت ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو گنجلک ہوتی ہے جس کے اندر تعویل کی گنجائش ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ چلیے ایک حدیث پڑھتا ہوں، حدیث غدیر ہے۔ غدیر کا مطلب یہ آپ ایک تالاب ہے، خم بولتے اس کو، وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں پر آپ نے یہ بات کہی۔ چلیے پڑھ لیتے اس کو، وہ تو عربی پڑھتا نہیں، وہ اردو کچھ وہ نمبر بتاتا ہے، مجھے نمبر بتاتا ہے جی۔ چلیے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ان ابی سریحۃ او زید بن ارقم شک شعبۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلی مولاہ، رواہ الترمذی فی کتاب المناقب۔ یہ پوری روایت کتاب المناقب میں ایسے ہی ہے۔ ابو سریحہ اس کے راوی ہیں یا زید بن ارقم، شک شعبہ، شعبہ کو شک ہے کہ راوی، دیکھو اہل حدیث یہ بھی بتا دیتا کہ راوی دو ہیں، اس میں روایت کرنے والے کو شک ہو گیا ہے کہ اس میں دونوں میں صحابی میں سے کون ہے، ابو سریحہ ہے یا پھر زید بن ارقم ہے۔ ان ابی سریحہ او زید بن ارقم شک شعبہ، یہ شعبہ کا شک ہے کہ ابو سریحہ اس روایت کے راوی ہیں یا اسی طریقے سے زید بن ارقم ہے۔ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے اوپر یہ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے تو اس حدیث کے اوپر بڑی جرح کی ہے، صحیح نہیں ہے، چلو علامہ البانی نے صحیح کہہ دیا ہے تو چلو صحیح مان لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ علامہ البانی کے ہر تصحیح کو ہم منوان تسلیم نہیں کرتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ البانی کی تصحیح کے خلاف ہمارے کسی عالم نے دلیل کے ساتھ ان کا رد تو نہیں کیا ہے۔ یہی تو ہے خصوصیت ہماری کہ آنکھیں بند کر کے ہم کسی کی تحسین اور تصحیح کو نہیں مانتے تاکہ تمام علماء کا اتفاق ہو اس حدیث کے اوپر۔ اگر علماء کا اتفاق نہیں ہے اور کسی نے اس تصحیح اور تحسین کے اوپر کوئی بات کہی تو ہم اسے نہیں مانتے، آنکھیں بند کر کے ہم علامہ البانی کی تصحیح کو نہیں مانتے۔ یہ اہل حق کی ایک زبردست پہچان ہے جی۔ تو میں جس کا مولا علی اس کا مولا، ٹھیک ہے۔ مولا کا کیا مطلب ہے؟ مولا اس کے اندر آپ کئی معنی لے سکتے ہیں۔ مولا کا مطلب ہوتا محبوب، مولا کا مطلب دوست، برابر؟ کیا ترجمہ ہوا؟ میں جس کا محبوب علی اس کا محبوب۔ نہیں سمجھے؟ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ علی سے محبت کرتے ہیں، یہی نا؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کا محبوب۔ ارے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرتے میں محبوب، تو میں جس کا محبوب یعنی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ علی سے محبت کرتے ہیں۔ میں جس کا محبوب علی اس کا محبوب، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی اس سے محبت کرتا ہے۔ میں جس کا محبوب علی اس کا محبوب، اس روایت۔ اب کیا کرتے ہیں یہ مولا کا مطلب لیتے ہیں خلیفہ بلا فصل۔ یہ دیکھو خلیفہ بلا فصل کا مطلب کیا کہ حضرت علی کو یہ حق تھا کہ ابو بکر خلیفے کے لائق نہیں ہے، خلیفہ بنائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت علی کا استحقاق تھا، حضرت علی کا حق تھا کہ نبی کے فوراً بعد خلیفہ بنایا جائے۔ خلیفہ بلا فصل یعنی فوراً بلا فصل کے فوراً ہی ان کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ مطلب کس نے نکالا؟ شیعوں نے۔ اور یہ علی مرزا بھی صاف بولتا نہیں، اس کا مطلب وہ بالکل لڑکیوں کی طرح اس کے لٹکے جھٹکے ہوتے، دیکھو کیسا ایسے کرتا ہے، عجیب سا کرتا ہے، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، مردوں کی طرح بات کرو، مردوں کی طرح جی، ایسے کرتا ہے وہ۔ ایک تو عربی نہیں آتی، اس کی حرکت دیکھ کر کے مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے مولا کا مطلب کیا لیا؟ خلیفہ بلا فصل۔ میں نے بتایا نہیں، اہل باطل کی ایک علامت ہے کہ وہ ایسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس حدیث کے اندر اشتباہ ہوتا ہے، تعویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ دیکھو اس میں تعویل کی گنجائش ہے کہ مولا کا مطلب محبوب، صاف مطلب ہے میں جس کا محبوب علی اس کا محبوب۔ اب مولا کا مطلب یہ نکالنا کہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ نبی کے بعد فوراً خلیفہ یہ ہیں۔ اس نے اس روایت کو لے لیا جس کے اندر تعویل کی گنجائش، اس روایت کو چھوڑ دیا جس کے اندر صاف بات کہی گئی۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، یہ حدیث پوری ہم نے پڑھی جو اس کا مستدل ہے۔
اب ہم اپنی حدیث لا رہے ہیں جو ہمارا مستدل ہے، اس کو بھی عربی میں پڑھ دیتے ہیں، حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضی ادعی لی ابا بکر اباک و اخاک حتی اکتب کتابا فاخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا ویاب اللہ والمسلمون الا ابا بکر رواہ مسلم فی کتاب فضائل الصحابہ. یہ روایت لا رہا ہے ترمذی کتاب المناقب بھی، اور امام ترمذی ضعیف، موضوع، صحیح، حسن ساری روایتیں لاتے ہیں، اور امام مسلم کا اہتمام یہ ہے کہ وہ صحیح حدیثیں لاتے ہیں. جی تو ہم نے ترمذی کے مقابلے میں صحیح مسلم کی روایت پیش کی ہے، اور دوسری اس کے اندر تعویل کی گنجائش تھی، اس کے اندر تعویل کی گنجائش نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اہل حدیث کا مستدل جو حدیث ہے وہ پہچان ہے اہل حق کی، اور جو علی مرزا کا مستدل ہے حدیث وہ اہل باطل کی پہچان ہے کہ اس کے اندر احتمال ہے دو چیزوں کا، کہ مولا کا مطلب دوست بھی ہو سکتا ہے، مولا کا مطلب جو وہ لے رہے ہیں ہو سکتا ہے. جی یہ روایت جو میں نے مسلم کی پڑھی اس کا ترجمہ دیکھ لیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں، جس مرض سے آپ اٹھ نہیں سکے اور اسی مرض میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے فرمایا عائشہ ایسا کرو ادعی لی، بلا کر کے لاؤ. کہ کس کو؟ اللہ کے رسول، ابا بکر، ابو بکر کو بلا کر کے لاؤ. ابا کا، ابا بکرین کے بعد آپ نے کہا ابا کا، اپنے ابا کو بلا کر. پہلے آپ نے نام لیا ابو بکر کو بلا کر کے لاؤ، پھر آپ نے کہا ابا کا، اپنے ابا کو بلا کر. وہ آخا کا، اور اپنے سگے بھائی کو بلا کر کے لاؤ، عبد الرحمن ابن ابی بکر کو. ابا کو بلا کر کے لاؤ ابو بکر کو، اور بلا کر کے لاؤ اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر. کیوں اللہ کے رسول؟ آگے حتی اکتب کتابا، یہاں تک کہ میں تحریر لکھوا دوں. تحریر لکھوا دوں، کیا لکھوا دوں؟ آگے یہ تحریر لکھوا کیوں رہے ہیں آپ، اور لکھوانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ آگے آپ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. بلایا کیوں جائے ابو بکر کو اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کو؟ حتی اکتب کتابا، میں ایک تحریر لکھوانا چاہتا ہوں، یہ مقصد ہے بلوانے کا. اچھا کیوں؟ فَأَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍ، مجھے ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کر لے، آرزو کرنے والا یہ آرزو کر لے. وَيَقُولَ، کیا آرزو کر لے؟ وَيَقُولَ قَائِلٌ، کوئی کہنے والا یہ کہہ دے انا اولا، میں خلیفہ بلا فصل ہوں. اولا کا مطلب ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اولا اس میں تفضیل ہے، فلاں کے مقابلے میں پہلے. جی یہ اہل حدیث کا صاف استدلال ہے. جی صاحب استدلال کی بھی ضرورت نہیں ہے. انا اولا، کوئی یہ نہ کہتے کہ میں خلیفہ بلا فصل ہوں، میں نبی کے بعد خلیفہ کا زیادہ حقدار ہوں بننے کا، کوئی یہ نہ کہہ دے. اور آگے یہ فرما رہے ہیں کیوں؟ وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مومن بھی انکار کرتے ہیں خلیفہ بننے کے سوائے ابو بکر کے. اور یہی وجہ ہے چونکہ اللہ کو انکار تھا، مومنوں کو انکار تھا، لہذا تمام مومنوں نے مل کر کے نبی کے بعد بالاتفاق خلیفہ جس کو بنایا وہ حضرت صدیق اکبر ہیں. اور نبی نے صحیح فرمایا کہ سب سے زیادہ میں محبت عائشہ سے کرتا ہوں اور لوگوں میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا ہوں. یہ اہل حدیث کا بین بین کا عقیدہ ہے، الحمدللہ جو افراط و تفریط سے پاک. آپ نے دیکھا اس نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس حدیث کے اندر تعویل کی گنجائش ہے، لیکن اس حدیث میں جو مسلم کی ہے اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے. اور حضرت عائشہ کا تفسیرہ بھی موجود ہے کہ اللہ انکار کرتا ہے، مومنین انکار کرتے ہیں سوائے ابی بکر کے کہ خلیفہ یہی بنائے جائیں. تو اللہ نے بھی انکار کر دیا اور مسلموں نے بھی انکار کر دیا اور میرے ابا کو خلیفہ بنا لیا. یہ حضرت عائشہ کا تفسیرہ ہے مسند احمد وغیرہ.